یزید ایک بدبخت شخص تھا، ابن اسیر وغیرہ بڑی بڑی کتابوں میں اس کے سیاہ کارنامے موجود ہیں۔ وہ شرابی تھا، وہ زانی تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا۔ اس نے شہر مکہ میں بیٹھ کر شراب پی، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو اس نے ایک جام نواسہ رسول کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس کو پی لو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ شرابیوں کے لیے خرابی ہے، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ لہٰذا یہ شراب کا جام پی لیجئے اور اس کو نوش کر لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ العیاذ باللہ کہتے ہوئے آگے گزر گئے۔ انہوں نے یزید کی ایسی کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اس کے سیاہ کارنامے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت وہاں سے خروج کیا جب ہمیں یقین ہو گیا کہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے آسمان سے کہیں پتھر نہ برسنے لگے۔ اس نے مدینے کے اندر 700 صحابہ کا قتل کروایا، 10,000 تابعین کا قتل کروایا، مکے کی عورتوں کی آبرو ریزی کرائی، مکے کے اندر سنگ بازی کرائی، حتیٰ کہ پورا مطاف پتھروں سے بھر گیا۔ 3 دن تک نہ اذان ہوئی، نہ اقامت ہوئی اور نہ نماز ہوئی، بلکہ اس کے گھوڑے بندھے رہے۔ وہ یزید جب تخت نشین ہوا تو ولید بن عقبہ نے بلا کر حضرت امام حسین سے کہا، تم یزید کی بیعت کو قبول کر لو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ڈنکے کی چوٹ کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظالم شخص کے ہاتھ پر بیعت کروں؟ جب آپ یہ کہہ کر پلٹے تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ یہ اچھا موقع ہے، اسے ہاتھ سے جانے نہ دو، اگر یہ چلے گئے تو ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا، لہذا ان کو ابھی کے ابھی قتل کر دیا جائے۔ یہ آواز حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑی، آپ فوراً پلٹے اور تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے بولے، میں علی کا بیٹا ہوں، محمد کا نواسا ہوں، ہمارے گھر میں قرآن اترتا ہے، ہمارے ہی گھر سے دین پھیلا ہے، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، وہ شراب پیتا ہے۔ اس لیے حسین ڈنکے کی چوٹ پر یزید کی بیعت کا انکار کرتا ہے، لہٰذا انہوں نے انکار کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ اب کوفے والوں کو پتا چلا کہ یزید اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جھگڑا چل رہا ہے، چنانچہ انہوں نے خط بھیجنے شروع کیے کہ آپ ہمارے یہاں آ جائے۔ انہوں نے بہت سارے خط بھیجے۔ روایت کے اندر آتا ہے 150 خطوط کوفہ والوں کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ چلے آئے اور ہم آپ کے حق کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ان کی بے وفائی اور بے مروتی کا تذکرہ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں ان کی مکاری کو، لیکن چونکہ اب انہوں نے مجھے اتنے خط لکھے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہہ دے کہ ہم نے تیرے رسول کے نواسے کو بلایا تھا لیکن وہ نہیں پہنچے۔ فرمایا اگر میں چلا گیا اور کلمہ حق بلند ہو جاتا ہے تو یہ بھی درست ہے، اور اگر وہ بے وفائی کر جاتے ہیں اور مجھے شہید کر دیتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں، تب بھی اچھی بات ہے، تب بھی میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے ضرور جاؤں گا۔ آپ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف چل دیے۔ راستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، لیکن پھر بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ کوفہ سے 2 منزل دور یزید کا لڑکا 1000 کے لشکر کو لے کر میدان کربلا میں لے گیا۔ آپ نے کہا کہ میں یزید کے ہاتھ پر کسی بھی صورت میں بیعت نہیں کروں گا، وہ مجھے کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے، اسے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصول ہو، جو نہ جھک سکے نہ بک سکے اسے کربلا ایراس کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں 2 محرم کو پہنچے اور 9 محرم تک
آپ مختلف انداز سے مفاہمت کی بات اس طریقے سے کر رہے تھے، اس طرح کہہ رہے تھے کہ بیعت نہیں کروں گا اور میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں چاہتا ہوں، میں لڑائی کرنے نہیں آیا ہوں، میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ لیکن وہ ظالم اڑے رہے کہ بیعت تو ہر صورت میں کرنی ہی ہوگی۔ خیر بات یہ ہوئی اگر تم بیعت نہیں کرتے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخرکار جب بات نہیں بنی تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ ظالم نہیں ماننے والے ہیں، یہ میری جان کے دشمن ہیں۔ لیکن جانثاروں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ آخرکار 9 محرم کا دن ڈھل گیا اور رات ہوتی گئی، ادھر ساری رات شراب نوشی ہوتی رہی، وہ ظالم ٹھٹے اڑاتے رہے، وہ ظالم مستی کرتے رہے۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تہجد کا وقت ہو جاتا ہے، نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی اور کربلا میں ان کی یہ آخری باجماعت نماز ہوئی۔ وہ فرشتے جو کہہ رہے تھے کہ یہ انسان زمین میں فساد مچائیں گے، اے اللہ تم ان کو کیوں پیدا کر رہے ہو، وہ عبادت جو یہ کریں گے وہ ہم کرتے ہیں، آپ کی عبادت تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن یہ زمین میں شر مچائیں گے، فساد مچائیں گے، آپ ان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں۔ آج وہی فرشتے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ فرشتے اپنی زندگی کی عبادت کی ساری عبادت لے آئے، حسین کے اس ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ آخرکار لڑائی ہونے لگی اور ایک ایک کر کے لوگ شہید ہونے لگے، ایک ایک کر کے جام شہادت پینے لگے۔ کبھی وہم شہید ہو رہے ہیں، کبھی زہر شہید ہو رہے ہیں، تو کبھی آل محمد کی لاشیں گر رہی ہے، کبھی قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے، تو کبھی جوان اکبر کی آواز گونجتی ہے، یا ابتاہ ادرکنی، اے میرے ابا جان مجھے پکڑیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور اپنے جوان بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کر کے خیموں تک پہنچاتے ہیں اور ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہتے ہیں، ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے مالک اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما۔ معصوم علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کر جب سوئے فراق بڑھے اور 2 شاخہ تیر آپ کے حلقوم میں پیوست ہوا تو چلو میں خون آسمان کی طرف اچھال کر کے کہا، اے مالک یہ میری کمائی تھی، یہ میرا چھوٹا بیٹا تھا، اسے بھی قبول فرما۔ اب انصار اور اہل بیت کی ایک ایک کلی کربلا کے اندر کٹتی جا رہی تھی۔ فاطمہ کا سارا چمن اجڑتا جا رہا تھا۔ مصطفیٰ کی آل میدان کربلا کے اندر شہید ہوتی جا رہی تھی۔ حضرت امام حسین ہاتھ میں تلوار لے کر میدان میں آتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں کہ اے لوگو مجھے پہچانو، میں آل رسول ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو، تم مجھ پر ظلم نہ کرو، تم میرے خون کا ذمہ اپنے ہاتھوں میں مت لو۔ مگر ظالموں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، مگر وہ اسی ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ یا تو تم بیعت کر لو ورنہ ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ظالم کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے بہتر شہید ہونے کو پسند کروں گا۔ چنانچہ آپ دشمنان اسلام کے ساتھ جرأت مندانہ طریقے سے لڑ رہے تھے، اتنی جرأت کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے اور اپنی تلوار سے دشمنوں کے سر قلم کر رہے تھے۔ تاریخ کے اوراق میں وہ روشن باغ آج بھی موجود ہے۔ دوستو میں جانتا ہوں کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، لیکن آپ سے صرف 2 منٹ اور مانگتا ہوں، 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔
آواز یہ آ رہی تھی، یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا کٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، یہ نور عین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار دشمنوں کے خون کو چوس رہی تھی اور دشمنوں کو اللہ کی قسم گاجر مولی کی طرح کاٹ رہی تھی، اور آپ اتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے، اتنی ہمت کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ کوئی بڑے سے بڑا دشمن آپ کا سامنے سے آ کر کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک طرف 22,000 دشمنوں کا لشکر اور ایک طرف اکیلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ لڑ رہے تھے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے 71 ساتھی تھے، یعنی کل ملا کر یہ لوگ 72 تھے، اور ادھر 22,000 کا لشکر، ادھر 72 میں سے 71 شہید ہو گئے تھے۔ اب اکیلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 22,000 لشکر کا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن لڑتے لڑتے آپ نڈھال ہو گئے اور دشمنوں نے بیک وقت آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خاک کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ واقعی آپ کی زندگی آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک نمونہ بن گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔